قرآن مجید جو فرائض بتاتا ہے وہ ویلفیئر سے سٹارٹ نہیں ہوتا ہے. ہر بندے کو کھلا کھانا ملے. یہ کھلا کھانا بھائی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. روٹی ملے گی، ضرور ملے گی. کون ہے جو اپنے نوکر کو روٹی نہ دے؟ کہتا ہے میری نوکری کر لو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، روٹی میں دوں گا. یہ ریاست مدینہ اس کا کل ریفرنس ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. اس کا کل ریفرنس جو ہے نا وہ لوگوں کو کھلا کھانا پینا اس کا نہیں ہے. اس کا سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے. وہ شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، اور وہ سب سے پہلا اگر ان کے پاس اقتدار آ جائے تو نماز قائم کرواتے ہیں. اور اسلامی ریاست کی جو بنیادی فرائض ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ، مطلب شکر بھی کریں اس پر اور تھوڑا وہ بھی کریں کہ ریاست مدینہ کا بہت ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو الذین ریاست جو ہے نا وہ دوبارہ لفظ ریاست کا آ گیا. بہرحال جو بھی ہے، قرآن مجید جو فرائض بتاتا ہے وہ ویلفیئر سے سٹارٹ نہیں ہوتا ہے. ہر بندے کو کھلا کھانا ملے. یہ کھلا کھانا بھائی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. روٹی ملے گی، ضرور ملے گی. کون ہے جو اپنے نوکر کو روٹی نہ دے؟ کہتا ہے میری نوکری کر لو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، روٹی میں دوں گا. مطلب روٹی ضروری ہے بھائی. نوکری میں روٹی ملتی ہے. نوکری آسمان کی، نوکری آسمان کی. تو ایک ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ اس کا کل ریفرنس ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. اس کا کل ریفرنس جو ہے نا وہ لوگوں کو کھلا کھانا پینا اس کا نہیں ہے. اس کا سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے. وہ شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، اور وہ سب سے پہلا اگر ان کے پاس اقتدار آ جائے تو نماز قائم کرواتے ہیں. اگر آج بھی کسی کو بہت اچھی بات ہوگی اگر کسی کو ریاست مدینہ یاد آئے، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، لیکن ایک اس کی ابتدا اللہ کی عبادت سے ہوگی. اور اللہ کی عبادت میں جو عملاً سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز. اس نماز کو آپ قائم کروائیے. اور زکوٰۃ بھی وہ مطلب ریونیو ٹائپ اسپرٹ کے ساتھ نہیں، بلکہ زکوٰۃ عبادت والی اسپرٹ کے ساتھ. وہ پوری ایک فضا ہے جس کو آپ کو کھڑا کرنا ہوگا. تو یہ ہے بنیادی فرائض. وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے 4 بنیادی فرائض سورۃ الحج میں جو ہے نا وہ ذکر ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بنیادی فرائض یہی ہے، اس سے بڑھ کر اور نہیں. اور اگر آپ اس سے بڑھ کر کچھ اور پوچھنا چاہیں تو دراصل اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل ایمان والوں سے خطاب ہے. اور اہل ایمان کون سے ہوتے ہیں؟ جن کی جنگ دنیا بھر میں غیر اللہ کی عبادت سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے علاوہ مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہے آپ نے وہ پچھلا سوال گزر گیا اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں چھوڑے جہاد تو مطلب پتہ نہیں آپ اس کا لفظ بھی بولتے ہوئے شاید آپ کو کانپنا پڑے، چھوڑ دیں جہاد کو. تو اس وجہ سے ہم تھوڑی دیر کے لیے نہیں کہتے اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جو جہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا اتنی سی ہمت کروا لیتے ہیں. اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو شرک سے روکتی ہے. مثلا یہ ہے کہ آپ مودی کو جہاں یہ کہیں کہ مودی تو یہ نہ کر یہ نہ کر، کبھی ایک بار کہے کہ مودی تو دیویوں کی عبادت نہ کر، ہمت کر سکتے ہیں. اسلامی ریاست جماعت المسلمین، مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، کیا کیا تھا انبیاء نے؟ سب سے پہلے دنیا کو شرک سے روکا تھا. تو شرک کے ساتھ ایک بندے کی ایک جنگ ہونا یہ پہلی ہے. وہ ایک فرد کی بھی ہے، ایک جماعت کی بھی ہے، ایک قوم کی بھی ہے. تو اس وجہ سے مطلب توحید سب سے پہلا فرض توحید. وہ ہم نے اس وجہ سے کیا کہ وہ جو 4 فرائض ہیں اس سے پہلے ہے توحید. اور وہ جو پورا کانٹیکسٹ ہے سورۃ حج میں وہ تو وہ انہی لوگوں سے ہے پہلے توحید کا بیان ہو چکا ہے.